یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ۔ صفوان بیوی کو لے کے آئے تو اس وجہ سے یہ موقع دے دیا منافق، تو تم کبھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ ان کو مانوس کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو وہاں کے باشندوں کو۔ تستانسوا اجازت لے اور وہاں کے لوگوں کو سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت لو، سمجھو بات ہوگا۔ آپ بغیر اجازت کے اندر گئے، اندر سے ایک عورت باہر نکل گئے، پڑوس والوں نے دیکھ لیا، خاون نہیں ہے، پرایا آدمی اندر سے آ رہا، کیوں لوگوں کی عزت خراب کرنا؟ آپ اجازت مانگیے تاکہ اندر والے تیاری کریں، مہمان کی جگہ بنائیں، پھر آپ اندر آئیں۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا ناجائز، بغیر اجازت کے کسی کا قلم، ٹیلیفون، صابن، تولیہ استعمال کرنا ناجائز۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نے نہیں پائے اس میں کوئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ باقاعدہ اجازت دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے واپس، فَارْجِعُوا، واپس جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکی ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا گھر میں مرد نہیں ہے، عورت آپ کو نہیں وصول کر سکتی، گھر میں ایسی صورتحال ہے، بیماری ہے، بے پردگی ہے، اجنبی نہیں آ سکتا، آپ بولا نہ مانا، واپس چلو۔ مفتی محمد شفیع مرحوم نے معارف لکھا ہے، ٹیلی فون بھی زیادہ نہ بجائے گا، جب جواب نہیں آ رہا ہے تو بس آپ مان تھوڑا صبر کرو، ممکن ہے وہ تو عرب خانے میں، ممکن ہے اس سے نماز کی نیت باندھی ہے، نہ کی جا پہنچا رہا، ممکن ہے بعض گھروں کی عورتیں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، تم سے کہا کہ واپس جاؤ، فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکی ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر اعتراض، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، کہ داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں ہے، تمہارا سامان ہے وہاں، یعنی اسٹور، گودام۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا چھپاتے ہو، کیا دکھاتے ہو، سب پتہ ہے۔ ایسی کتاب ہے فوراً کے لیے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرما دیجئے مسلمانوں سے جھکا دے اپنی نگاہیں، بند کر دیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، بچائے اپنی شرمگاہوں کو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکی ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے وہ جھکائے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی شرمگاہ۔ دیکھو پہلے مرد کو خطاب، پھر عورت کو۔ مرد بے پردہ ہے اس لیے عورت کا پردہ اتر گیا۔ ہمارے بزرگ چکلے سے، بازار حسن سے پکڑ کر کے لے آتے تھے، کلمہ پڑھوا کر پاک بیوی بنا دیتے، ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں۔ بازاروں سے عورتوں کو پکڑ کے خریدا، گناہ سے نکالا، اور پھر وہ عورت مرتے دم تک کسی نے جنازہ نہیں دیکھا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے جنازے پر سیاہ کپڑا لپیٹے، پھر اٹھایا جائے، میرے جنازے کے پلنگ کو اجنبی مرد ہاتھ نہ لگائے۔ یہ وہ عورت وصیت کرتی ہے جو بازار میں بیٹھی ہے۔ پہلے مرد خراب ہے، پھر عورتیں خراب ہے۔ جن گھروں کے مرد بنے وہاں کی عورتیں پاک بیویاں رہتی ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار، بیویاں بناؤ سنگار نہ دکھائے، زیورات، سینہ، چہرہ، چھاتیاں، پیٹ، پیٹھ، یہ سب ٹخنے سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جو کرتا شلوار جسم سے ٹچ ہو رہا ہے اس کا بھی اجنبیوں سے پردہ ضروری ہے، اس کا بھی پردہ ہو۔